हेलो। السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ عمران بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، کون بول رہے ہیں؟ جی میں محمد رضا بول رہا ہوں دلی سے۔ بڑے دنوں اچھا بعد آپ سے بات ہوئی ہے۔ جی 4 مہینے آپ کہہ رہے تھے کہ 4 مہینے کی جماعت میں جا رہا ہوں، جب سے میں نے کری بھی نہیں کال اسی لیے۔ ایسا کیا؟ جی ہو گیا جماعت میں سے؟ جی اچھا چلہ لگ گیا پورا؟ 4 مہینے کی جماعت میں تھا۔ اچھا 4 میں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی تبلیغ۔ آمین آمین۔ کیا بس آپ تبلیغ نے کرا دعا وہاں کر پہ؟ جی۔ فضائل اعمال کی ہے بخاری کی؟ ہمارا فضائل اعمال کی ہوئی، منتخب حدیث کی ہوئی۔ ماشاء اللہ بخاری کی نہیں ہوئی؟ بخاری کی حدیث ہے، منتخب حدیث میں۔ اچھا منتخب نہیں ہے بخاری کی حدیثیں، بعض حدیثیں ہیں تھوڑی بہت، اور حضرت بعض نے پوری فضائل اعمال میں تو نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں فضائل کی حدیث ہے، کس کی؟ صحابہ کی؟ فضائل کی حدیث ہے اس میں۔ جی جی اور بتائیں عمران بھائی، خیریت ہے؟ نماز پڑھ لی عصر کی؟ جی الحمدللہ۔ انشاء اللہ۔ ارے وہ یار اویس بھائی نے میسج بھیجا تھا مجھے، تو ایک ویڈیو بھیجی تھی، جی ان صاحب نے، ایک مولانا صاحب چیلنج کر رہے ہیں کہ جی جتنی بھی سیاہ ستہ کی کتب ہے نا، اس کے جی برابر سونا دوں گا اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ان میں سے کوئی بھی امام کسی امام کا مقلد نہیں تھا۔ اس میں امام بخاری کی بھی کتاب کو شمار کر لیا، اور بخاری کے امام بخاری کو بھی شمار کر لیا اس میں کہ امام بخاری بھی مقلد تھے۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ آپ میرا بھی جن نے وہ حضرت نے کیا وہی کہنا میرا بھی، اس لیے میں نے بھیجا ان کو۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ امام بخاری مقلد تھے؟ جی کس کے؟ رکنا ایک منٹ، میرا ہاتھ میں اصل میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس جی کو جی رکھ رکھ دے رہا دیجیے ہوں رکھ دیجیے رکھ دیجیے۔ رکو کر کے۔ جی بولیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ مانتے ہیں کہ امام بخاری مقلد تھے؟ جی آپ صرف امام بخاری کو مانتے ہیں یا دیگر جو محدثین ہیں ان کو بھی مانتے ہیں؟ آپ کا ماننے کا مطلب یہ کر کے امام بخاری کو صرف مانتے ہو اور باقی کو سب کو مانتے جی جی باقیوں کو بھی ماننا پڑے گا نا آپ کو۔ ہو، اور سب کو ہی مانتے ہیں ہم الحمدللہ۔ اگر کوئی حنفی عالم ہو اس کی بھی مانیں گے آپ؟ جی تو میں آپ کے سامنے کچھ پڑھوں تو آپ مانیں گے؟ جی پڑھیے۔ جی یہ میرے سامنے ہے، آپ نے کبھی امام ابن جوزی کا نام سنا ہے؟ جی تو امام بخاری کو آپ مقلد مانتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، یعنی مقلد آپ دیکھیں امام جوزی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ امام وہ کہتے ہیں کہ المقلد لیس من علماء بالاتفاق العلماء، وہ جی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مقلد عالم نہیں ہوتا۔ تو آپ کی نظر میں کیا امام بخاری عالم نہیں تھے؟ تھے۔ پھر امام ابن جوزی تو کہہ رہے ہیں کہ المقلد لیس من علماء بالاتفاق العلماء، کہ اس پر اجماع ہے علماء کا کہ مقلد جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ مقلد جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ جی اور یہ کہاں کہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے عالم الموقعین جلد 3 صفحہ نمبر 269 میں کہتے ہیں۔ جی ایک منٹ رکنا، اس کو نوٹ کر لے رہا ہوں میں۔ جی آپ نوٹ کریے، جس جس کا میں نام لوں گا نوٹ کرتے جائیے۔ امام جوزی ہے نا؟ امام ابن جوزی۔ امام جوزی کہتے ہیں کر کے عالم کسی کا مقلد نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں، جو عالم ہوتا ہے، جی جو مقلد ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ اور آپ نے مانا ہے کہ امام بخاری عالم تھے، تو گویا آپ امام بخاری کو مقلد کہہ کے جاہل ثابت کر رہے ہیں۔ امام جوزی دوسرا نام بھی لکھیے۔
हेलो, جی بولیے मैं مختلف. आपको दे दूंगा बाद में, आप फिक्र न कीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा जो मैं اچھا बता. ठीक ہاں है. ٹھیک ہے بولیے. इमाम इब्न अब्दुल बर, नाम सुना है कभी? امام عبدل इब्न बर, نہیں سنا. ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अस्मा جی रिजाल के, यानी उसूल हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस. ये अपनी किताब में खुद कहते हैं वल मुकल्लिदु लहु इल्मु लहु वलम यख्तलिफु फिल ज़ालिका, कि मुकल्लिद के पास कोई इल्म नहीं होता, इस बात में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है. जामिउल बयान है, बयानुल उलूम, और जिल्द 2 सफ़ा नंबर 993. अब देखिए इमाम अब्दुल बर कह रहे हैं कि इस बात पे इत्तेफाक है कि मुकल्लिद के पास कोई इल्म नहीं होता. क्या आप इमाम बुखारी को ये मानते हैं कि उन पर इल्म नहीं था? علم تھا ان کے پاس. تو پھر امام عبدل بر کہہ رہے کہ جو مقلد ہوتا ہے اس پر علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس چلے کو ان کو بھی ایک طرف رکھیے. اب آئیے سرفراز خان صفدر, نام سنا آپ نے؟ سرفراز سرفراز خان صفدر صفدر جو سنا. یہ دیوبندی کے بہت بڑے عالم ہیں, سرفراز خان صفدر. وہ اپنی ایک کتاب ہے الکلام المفید, ٹھیک ہے, جی اس کے صفحہ نمبر 234 پہ کہتے ہیں کہ تقلید جاہل کے لیے ہے جو احکام و دلائل سے ناواقف ہو. یعنی جو تقلید کرے گا وہ جاہل ہوگا, جس کو کچھ نصوص نکالنے نہیں آئے گا اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب کیا ہے, تو اس کے لیے ہے وہ جاہل ہوتا. کیا امام بخاری آپ کی نظر میں مسائل نہیں نکال سکتے تھے؟ نکال سکتے تھے. تو پھر سرفراز خان تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. چلیے اب آگے بڑھیے. ماسٹر امین اوکڑوی نام سنا ہے؟ نہیں. ماسٹر امین اوکڑوی. اچھا یہ بتائیے امام بخاری مجتہد تھے یا نہیں؟ امام مستحق تھے نہیں. ابو حنیفہ مجتہد تھے یا نہیں؟ جی. ابو حنیفہ تقلید کیوں نہیں کرتے تھے کسی کی؟ ابو حنیفہ یار اس کے بارے میں نہیں پتا میرے کو. وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو حنفی کہتے وہ مجتہد تھے, اور مجتہد کی تقلید کرنا یہ حرام ہے, مانتے ہیں نا؟ جی. کیونکہ امام ابو حنیفہ خود ہی اپنے مسائل کو نکال لیا کرتے تھے قرآن حدیث سے, اور جو اجتہاد کرتے ہیں وہ اس کو امت نے ایکسپٹ کیا. اور امام یہ آپ کے جو ہیں ماسٹر امین اوکڑوی فرماتے ہیں کہ مجتہد پر اجتہاد واجب ہے, یعنی جو مجتہد ہوگا وہ اجتہاد کرے گا, ٹھیک ہے. جی. اپنے جیسے مجتہد کی تقلید حرام ہے, یعنی کوئی بھی مجتہد ہوگا وہ اپنے جیسے مجتہد کی تقلید نہیں کرے گا, اس پر حرام ہے. یہ کہاں کہتے ہیں؟ تجلیات صفدر جلد 3 صفحہ نمبر 430 کے اندر. اب آگے جی. بڑھتے ہیں. علامہ نووی نام سنا ہے؟ مسلم جی. کی شرح کرنے والے امام نووی. جی. امام نووی خود کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُجْتَہِدَ لَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَہِدَ, اور مجتہد کی تقلید نہیں کرتا, یعنی کبھی بھی جو مجتہد ہوگا نا وہ تقلید جی. نہیں کرے گا, یعنی مقلد نہیں ہوگا. ایک اور حوالہ لے لیجئے, امام ابن ترکمانی حنفی رحمت اللہ علیہ بھی یہ کیا فرماتے ہیں, دیکھیے فَإِنَّ الْمُجْتَہِدَ لَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَہِدَ, یعنی مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امام بخاری مجتہد ہیں تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ تقلید نہیں کریں گے اور نہ حرام کام کریں گے بقول امین اوکڑوی صاحب کے. اب دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ امام الحافظ الحجۃ رأسہ فی الفقاء الحدیث مجتہد من الافراد العلماء مع الدین والعول والاتباع, کہتے ہیں کہ آپ یعنی امام بخاری حافظ, حجت, چوٹی کے فقیہ, محدث اور مجتہد تھے, نیز دینداری, تقوی و پرہیزگاری اور عبادت گزار کے ساتھ ساتھ یگانہ روزگار تھے. آپ دیکھیے امام بخاری کو انہوں نے کہا پلے درجے کے مجتہد تھے. کہاں کہتے ہیں؟ الکاشف جلد 2 صفحہ نمبر 157. ثابت جی. ہوا امام بخاری مجتہد تھے. اگر وہ تقلید کرتے تو وہ حرام کام کریں گے بقول اوکڑوی صاحب کے. اب دوسرا حوالہ, رشید احمد گنگوہی نام سنا؟ جی. آپ کے بہت بڑے اکابر ہیں رشید احمد گنگوہی, جی. جن کے متعلق آپ کے جو عاشق الہی میرٹھی حنفی ہے نا, جی. وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی کتب تھے, علماء کے لیے ایک نمونہ تھے, غوث العظم تھے, فقہا میں ایک مثال تھے, ان میں تمام نیکیاں تھیں, وہ دین و مجدد تھے اور استادوں کے استاد تھے. جی. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ان کے بارے میں ٹھیک ہے. مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ دیکھیے مولانا عبد الرشید نعمانی دیوبندی حنفی لکھتے ہیں کہ قال سلیمان بن ابراہیم العلوی البخاری امام مجتہد باراسہ کانی
کا ابی حنیفہ و شافعی والمالک و احمد، یعنی کہ سلیمان بن ابراہیم العلوی نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل کی طرح چوٹی کے مجتہد تھے، اور مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں، بقول امین و قلبی صاحب کے. جی ٹھیک ہے. جی مولانا انور شاہ کشمیری نام سنا؟ جی. انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں؟ جن کے متعلق انظر صاحب حنفی شیخ علی کا قول نقل کرتے ہیں کہ لو حلفت انہ اعلم بابی حنیفۃ لما حنست، یعنی میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں تو ابو حنیفہ کے بارے میں سب سے زیادہ انور شاہ کشمیری جانتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا انظر شاہ. جی کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انور شاہ کشمیری ابو حنیفہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے تھے. اب انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں امام بخاری کے بارے میں، آپ سن لیجیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور جو یہ مشہور ہے کہ شافعی ہیں تو وہ مسائل مشہورہ میں امام شافعی سے رحمۃ اللہ علیہ سے موافقت کی وجہ سے ہے. اگر یہ بات کی جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ حمیدی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں جو کہ شافعی ہیں، تو یہ بات بھی ان کے لیے دلیل و وفائد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اسحاق بن راہویہ کے بھی شاگرد ہیں جو کہ حنفی ہیں. رہی بات امام شافعی کی موافقت والی، تو آپ نے بہت سے مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے موافقت کی ہے، تو کیا اس کا مطلب آپ بتائیں انہوں نے موافقت کی ہے امام شافعی سے؟ تو اگر وہ شافعی ہیں تو انور شاہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی بات مان لی جائے تو وہ امام ابو حنیفہ سے بھی بہت سے مسائل میں موافقت کی ہے، تو کیا وہ حنفی ہو جائیں گے؟ تو یہ کہاں کہتے ہیں؟ فیض الباری جلد 1 صفحہ نمبر 53. خلاصہ آپ کی اور میری بات کا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امام بخاری یہ مقلد ہیں، حالانکہ ابھی کے میں نے گھر سے اور محدثین سے ثابت کر دیا کہ امام بخاری مجتہد ہیں، مجتہد کے لیے تقلید کرنا حرام ہے. تو گویا کہ جو آپ کے وہ عالم صاحب ہیں وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. تو سنیے تو جی اب آپ کچھ کہیے. آپ جتنی بھی میرے کو دلیل پیش کر رہے تھے نا جو پوری میرے کو سینڈ کر دیجیے. وہ تو میں کروں گا انشاءاللہ اسکین کے ساتھ. اور آپ اعتماد کرتے ہیں ان پر؟ نہیں تو ابھی تو آپ کے اس سے زبان سے سن لیا میں نے. چلے ٹھیک ہے، میں دے دوں گا آپ کو اسکین. اور انشاءاللہ اس یہ ثابت ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے تو آپ مان لیں گے امام بخاری مقلد نہیں ہے؟ جی بالکل مانیں گے نا، اگر ثابت ہو جائے تو. چلے ٹھیک ہے، میں آپ کے واٹس ایپ پر اس کو دے دوں گا. جی اور خود بھی تحقیق کر لیا کیجیے، فضائل اعمال کی اندھی پیروی نہ کریں، آپ بھی قرآن حدیث صحیح حدیث کی طرف